اگر آپ کا بھی بجٹ اتنا نہیں ہے اور آپ بھی یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرا بجٹ بہت زیادہ ہوتا نا تو میں جو ہے نا مہنگے پروڈکٹ خرید لیتی اسکن کیئر کے لیے اور جو ہے نا میں پارلر چلی جاتی یا پھر مہنگے ٹریٹمنٹ لے لیتی، تو رکیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی بریکیاں جو اگر آپ کو پتہ ہونا، کچھ ایسی ٹپس اگر آپ ان کو فالو کر لینا، یہ میری پرسنل ٹپس ہیں، یہ کہہ لیں کہ ان ٹپس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا جب میں بہت زیادہ ڈل تھی، ڈیمیج تھی، میں بہت ہی میرا بچپن بہت پیارا تھا، لیکن وہی بات ہے سکولز اور پھر اپنی کیئر نہ کرنا، یہ سارا کچھ، تو میں اتنی کوئی ڈل ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بہت ہی کالے بلیک، اور پھر اس کے بعد سکن بھی۔ تو کیسے میں نے یہ اپنا سکن ٹون جو ہے نا اچیو کیا، جو ہے نا مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ اگر بہت زیادہ کریمیں لگائیں گے یا پھر جو ہے نا بہت زیادہ پروڈکٹ یوز کریں گے، اور پھر ادر سائڈ پہ میری وہ عادتیں خراب تھی۔ اگر آپ یہ ٹپس جو میں نے فالو کی، اگر آپ وہ ٹپس فالو کر لینا تو آپ پرسنالٹی ہمیشہ کے لیے گروم ہو جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دو گے، ٹھیک ہے؟ پروڈکٹ بھی کہیں نہ کہیں ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹپس اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سکن کیئر کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ٹپس ہوتے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے نا تو آپ نے آج کی ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اور آج میں نے بہت ہاتھ کنڈے اپنے ساتھ یوز کیے، میں نے گلوٹافیر کی ٹیبلٹ بھی لی، اس سے بھی مجھے فرق پڑا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ جب میں نے ان ٹپس کو فالو کیا، یقین مانیں اگر آپ بھی اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں گی نا تو آپ کی نہ صرف سوچ چینج ہوگی، بلکہ میں آپ کے ساتھ دعویٰ اور وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ان ٹپس کو فالو کیا، آپ کی پرسنالٹی میں چینج نہ آئے یا آپ کی سکن میں، ہیئرز میں، نیلز میں، تو آ کے مجھے ضرور آ کے کمنٹس میں بتائیے گا، یا پھر آپ اتنی بڑی بات کروں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ جتنی بھی وہ تھی ٹپس جن کو میں نے فالو کیا وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ میرے دل کے بہت قریب۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ گروم لگے، وہ پیاری لگے، لیکن آج کل کے دور میں مہنگائی اتنی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں نا تو یہ چیزیں ساری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس سے بھی ہم بہت زیادہ خود کو گروم بنا سکتے۔ اگر کیسے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں میں آپ کے ساتھ 40-45 تو میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ کی بہت ہیلپ کریں گی۔ پہلی ٹپس کی اگر بات کروں نا وہ ہے ہی یہی کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنا منہ واش کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کریم وغیرہ نہیں رات کو یوز کری، نائٹ آپ پورا دن چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے آپ ایسے منہ دھوئے بغیر سو جائیں گی تو آپ کو پمپل بھی آئیں گے، آپ کی سکن بھی ڈل لگے گی۔ آپ نے کوئی نائٹ کریم لگانی ہے نہیں لگانی، کیونکہ اچھا سا جو ہے نا آپ نے کوئی لوشن لگا لینا ہے۔ دیکھنا یہی ایک عادت سے ہی آپ کی ڈفرنس بہت آپ کو فیل ہوگا۔ میں یہ کرتی تھی کہ میں نے بہت ہی دن میں لیپا پوتی کرتی تھی، پہلے کی بات کر رہی ہوں، اور پھر رات کو منہ ہی نہیں دھونا۔ اگر تو میک اپ کیا ہے تو اچھی طرح سے اس کو وہ سارا کچھ وائپ ووپ کر کے نا آپ نے اچھی طرح سے فیس واش کرنا ہے۔ ہفتے میں نا 1-2 بار آپ نے فیس پیک بھی اپنے فیس پہ ضرور لگانا ہے، بیسن، دہی، ہلدی، اور اس کو کر کے نا آپ نے ضرور لگانا ہے۔ اور اپنے ہفتے میں 1 یا 2 بار ریگولر کریں تو وہی بات ہے، سونے پہ سہاگا، آپ نے مساج کرنا ہے اپنے فیس کا۔ مساج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیسی گھی کے ساتھ یا ناریل کے تیل، کیونکہ یہ جو مساج ہوتا ہے نا یہ آپ کی سکن کو اور سکن کے مسلز کو ٹائٹ کرتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، اس سے نا آپ کی جو فیس کے فیچر ہے نا یہ کافی انہینس ہوتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ کس طرح سے فیس مساج ہوتا ہے تو وہ پراپر ویڈیوز آ جائیں گی، ان کو فالو کریں۔ آپ کے فیس کے فیچر میں اور آپ کی فیس ٹائٹننگ میں آپ کو ڈفرنس واضح فرق ہوگا کہ آپ بہت ہی الگ آپ کو ویزیبل وہ جسے کہتے ہیں فرق نظر ضرور آئے گا۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں نا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے بال، ایک تو بالوں کو آپ نے ڈیلی کنگھی کرنی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ 2 منہیں ہو گئے ہیں تو آپ نے ہلکا سا ان کو ٹریم کرنا ہے۔ اور کوئی بھی ماسک، اگر میں آپ کو دیسی ماسک بتاؤں نا تو وہ جو ہوتا ہے السی کے بیج، اس کی وہ جو جیل وغیرہ بنا کے اس میں تھوڑا سا کنڈیشنر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح پھینٹا لگا کے اپنے بالوں پہ لگائے نا، لینتھ پہ اسپیشلی جو لمبائی ہوتے ہے اس پہ، تو آپ کے بال کافی سموتھ ہو جاتے ہیں۔ کنڈیشنر نہاتے وقت یوز کیا کریں تو آپ کے بال اگر پیارے ہوں گے نا تو آپ آٹومیٹک پیارے لگو گے۔
کنگھی آپ نے ضرور کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، جب بھی آپ کو ٹائم ملنا ہے تو اپنے جو بھی آپ کو بالوں کا سٹائل اچھا لگتا ہے، بال کھلے پسند ہیں، بال بندھے ہوئے، تو وہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری میں آپ کو ٹپس بتاؤں نا، جو آپ کو بہت زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئل پولنگ کرنی ہے۔ آئل پولنگ کیا مطلب؟ آئل پولنگ یہ کہ مطلب میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، ویڈیو میں نے بتایا سرسوں کا تیل لینا ہے، کیونکہ ہمارے گھر زیادہ تر سرسوں کا ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی یقیناً سرسوں کا ہوتا ہے، سرسوں کا لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ ناریل کا بھی لے سکتے ہیں۔ 1 چمچ لیا اپنے منہ میں اور اس کو اس طرح کلی کرتے رہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، جتنا آپ کو اچھا لگے۔ پھر آپ نے اس کو نکال باہر کرنا ہے اور اپنی زبان کو بھی برش کرنا ہے، زبان کو بھی صاف کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دانت بہت پیارے ہو جائیں گے، وائٹ ہو جائیں گے، جو بھی پلاگ وغیرہ نیچے لگا ہوتا ہے نا سارا ریموو ہو جائے گا، اور آپ کے ہونٹ بھی پنک ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ میرا ٹرائی اور ٹیسٹڈ کی ہوئی ٹپس ہے، اور اس سے نا میرے دانت اچھے ہوئے۔ مجھے جہاں یہ لگتا تھا کہ میں مہنگے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنی دانتوں کی رگڑوائی وغیرہ کرواؤں گی، یہ کرواؤں گی، وہ کراؤں گی، اور صاف صوف کرواؤں گی، دانت بہت صاف ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی الحمدللہ میرے دانت وائٹ ہیں، لیکن اور ہوئے پلانگ وغیرہ جو ہلکا سا جم جاتا ہے وہ ختم ہوا، خوشبو منہ کی بہتر ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو کبھی کبھی منہ بدبو سی آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ نہیں آئے گی۔ بہت ہی آپ جو ہے نا اچھا فریش فیل کرو گے جب آپ کا ماؤتھ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک وہ ٹپ ہے جو آپ کو فری میں پڑے گی، کیونکہ آئل ہر کسی کے گھر پڑا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر سیکنڈ ٹپس کی بات کروں نا، وہ یہ ہے، ہم اپنی فیس کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں، ہم اپنی سم ٹائم ہاتھوں اور پاؤں کا بھی کر لیتے ہیں۔ جو چیز اگنور ہوتی ہے نا زیادہ تر ہماری، ہم ہاؤس وائف کی، وہ ہوتی ہے باڈی۔ ہم باڈی کو بہت ہی فار گرانٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کی بھی کر لیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ نے پتہ ہے ہفتے میں ایک بار آپ نے، یا 2-3 دن میں ایک بار آپ نے اپنی باڈی کو اسکرب کرنا ہے۔ اب اسکرب کیسے کرنا ہے؟ میں نے بہت سارے اسکرب آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ بیسن نہیں بھی لینا چاہتے، تھوڑی سی چینی لے لیں، اس میں لیمن ڈال کے اچھی سے باڈی کو اسکرب کر لیں۔ پھر اس کے بعد کافی اسکرب، بہت سارے باڈی اسکرب ہیں یار، آج کل تو انٹرنیٹ نے کافی ترقی کی ہے، کوئی بھی اسکرب آپ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں لینا چاہتے، بیسن لیں، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی ڈالیں، تھوڑا سا شوگر اس کو کرش کر کے ڈال دیں، یہ آپ کا اسکرب تیار ہو جائے گا۔ چینی کے ساتھ ہوتا ہے، نمک کے ساتھ ایون آپ کا اسکرب تیار ہو جاتا ہے۔ اسکرب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ڈیڈ اسکن جھڑ جاتی ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ 4 بچوں کی اماں ہیں، آپ 9 بچوں کی اماں ہیں، آپ 6 بچوں کی اماں ہیں، آپ نے بہن اسکرب کرنا ہے۔ اس سے آپ کی باڈی کافی سلکی، شائنی، آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ مردہ جو سیل ہیں وہ جھڑیں گے تو نیو آئیں گے، تو آپ کی اسکن اوور آل پیاری ہوگی۔ اچھا، مجھے پہلے یہی لگتا تھا کہ گلوٹاتھیون کے وہ لے لیں تو صحیح ہو جائے گا۔ گلوٹاتھیون میرے لیے ورک نہیں کیا، میں نے جو ہے نا گلوٹاتھیون بھی لیے تھے، تو گلوٹاتھیون میرے لیے تو ورک نہیں کیا۔ یہ آتے ہیں، یہ صفائی اور یہ ٹپس وپس ہیں جنہوں نے مجھے کافی ہیلپ کی ہے، اور میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں، جو آنیسٹ ہو کے جو مجھے جو چیزیں ورک کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کبھی کریموں کے ساتھ بھی رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہم اپنی پر اس طرح سے صفائی نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھیں نا تو بہت ساری، اگر آپ پاؤں پہ کریمز بھی لگاتی ہیں، میری بہت ساری بہنیں ویزلین بھی لگاتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں، مینی بھی کرتی ہیں، پیڈی بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو ایڑیاں ہیں نا وہ کیوں پھٹی ہوتی ہیں؟ کیونکہ روز ریگولر ہم نے اس کی صفائی نہیں کی ہوتی۔ ریگولر سے کیا مطلب کہ آپ جب بھی فری ہوں، آپ جب بھی ہاتھ پاؤں اپنے واش کریں تو پاؤں کو ہلکا سا جھاوے کے ساتھ، یا وہ جو فٹ اسکربر آتے ہیں ان کے ساتھ، اگر آپ بہت زیادہ انگریزی بھی ہونا چاہیں نا تو وہ جو فٹ اسکربر آتے ہیں وہ بھی جھاواں ٹائپ ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے اس کو پاؤں کو تھوڑا سا رگڑ لیں تو جو ہے نا یہ پھٹیں گی نہیں، کیونکہ ہم اس کو پھٹنے دیتے ہیں اور پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو بعد میں جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جب ایک بار ایڑیاں پھٹ جائیں نا تو پھر ان کو بھرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، پھر آپ جو بھی کریں نا تھوڑا سا پھر وقت لگتا ہی لگتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جو چیز میرے لیے ورک کی اور میری سکن ٹون کو یوزلی جو ہے نا وہ ڈفرینس مجھے ملا، وہ تھا سن بلاک۔ جی ہاں، سن بلاک پہلے میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اس طرح سے یوز کرتی تھی کہ جیسے مطلب یوز کر لیا پھر چھوڑ دیا، یوز کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر جو ہے نا نہیں مجھے صحیح سے رزلٹ مل رہا تھا۔ اور یہ کوئی
7 سال سے میں پراپر کچھ بھی ہو جائے نا سن بلاک جی لگانا ہی لگانا ہے. اب تو میں بہت اچھے والے سن بلاک ٹرائی کیے. میں پاسبل کا لگاتی ہوں. سن بلاک مسٹ ہے. سن بلاک اور موئسچر، یہ دونوں چیزیں ہی اگر آپ اپنی اسکن کیئر میں ایڈ کر لینا تو بہت زیادہ آپ کو تام جام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی اسکن. کیونکہ موئسچرائزر اگر آپ دن میں 2 بار بھی لگائیں گے نا تو یہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اندر سے. اور سن بلاک آپ کو جو ہے نا بوڑھا نہیں ہونے دے گا. گردن پہ بھی لگائیں بہن، ہاتھ پہ بھی لگائیں بہن، پاؤں پہ بھی لگائیں. اب آپ کہیں گے کہ اتنا بجٹ نہیں ہے نا باجی کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا ہم سن بلاک لگائیں. آپ سستا سا سن بلاک ہاتھوں اور پاؤں کے لیے لے لیں جو مطلب 400-500 کی رینج میں اچھا مل جاتا ہے. اور جو ہے نا تھوڑا امپورٹنٹ والا وہ اپنے فیس کے لیے لگا کرنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پیسے بہت زیادہ ویسٹ نہ ہوں کریموں پر وائٹننگ کی طرف تو یہ سن بلاک اور موئسچرائزر لگانا پڑے گا. موئسچرائزر بھی کوئی اچھی سا برانڈ کا لے لیں کہ نا جو آپ کے لیے آپ کے اسکن کے اکارڈنگ ورک بھی کرے. ٹھیک، کبھی نا ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا سن بلاک بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارا چہرہ بہت ہی کالا لگ رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے پتہ ہے کیا ریزن ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بال، آپ کے فیس کے بال ہے نا، ہم اس کو وقتاً فوقتاً صحیح سے ریموو نہیں کرتے. پلیز اس کو ریموو کریں. اور فیس ریزر میں تو یوز کرتی ہوں. آپ جس بھی میتھڈ سے کرتے ہیں نا تو اس کو بھی آپ نے ریموو کرنا ہے. یہ بھی آپ بہت ہی گندے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیس کا لک بھی عجیب آ رہا ہوتا ہے، بہت ہی بلیک سا نا. تو آپ نے یہ بھی آپ نے کرنا ہے. آپ نے اپنے یہ فیس کے بال بھی جو ہے نا ہفتے میں 1 بار یا جب بھی آپ کو لگے کہ ہو رہے ہیں تو اس کو ریموو کر دینے میں ہی بہتر. سیکنڈ ٹپس کی طرف بڑھوں نا، وہ ہے کپڑے اور جوتے. گھر میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کپڑوں سے بھی زیادہ جو چیز میرے لیے میٹر کرتی ہے وہ ہے جوتا. جوتا میں کہتی ہوں بالکل پیارا ہو، میرے پاؤں جیسا. اور اس کے بعد جو ہے نا میری یہ کمزوری ہے کہ میں جوتے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی. چاہے 1000 کا 1500 کا میں تھوڑا ٹھہر کے لے لوں گی، لیکن جوتا میں کمفرٹیبل اچھا دکھنے میں لیتی ہوں. کیونکہ زیادہ تر ہم ہاؤس وائف گھر ہوتی ہیں تو ہم آنے جانے کے لیے اچھے سے جوتے رکھے ہوتے ہیں ہم نے، لیکن گھر کے لیے وہی گھسے پیٹے سے جوتے پہن رہے ہوتے ہیں. تو جوتا میں اچھا لیتی ہوں. کپڑے ہاں یہ تو نہیں ہے کہ ڈیلی کا نیا سوٹ لیکن بار بار وہی ریپیٹ بھی کروں تو صاف ہوتے ہیں. بھلے پریس نہ ہوں لیکن صاف ضرور ہوتے ہیں. یہ چیزیں بہت ورک کرتے ہیں. اور روز نہانا، یہ چیزیں روز نہانے سے نا آپ بالکل بھی صاف ستھرے لگتے ہو. بالکل بھی آپ ایسے لگتے ہو کہ جیسے آپ جو ہے نا ہاؤس وائف ہیں ہی نہیں. مطلب یہ کہہ لیں ہاؤس وائف بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی ہیں، مطلب کہ ہاؤس وائف مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کام وغیرہ کیا اس کے بعد آپ بیٹھے رہے ہو پورا دن، اپنی باڈی کو شاور نہیں دلایا، خود کی اسکن کیئر ہلکی پھلکی نہیں کی، سن بلاک نہیں لگایا، پرفیوم نہیں لگایا، تو اس سے پھر آپ کو بہت ہی گندی والی وائبس آتی. نہانا بھی ہر روز بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نہائیں دن میں 2 بار 3 بار جتنا بھی نہا لیں، نہانا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ گروم کرتی ہیں. اچھا، ایک چیز جس نے میری بہت ہیلپ کی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے میں بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ ٹینشن لیتی تھی. سٹریس مجھے ہوتا تھا ہر بات کی ٹینشن. جو آپ کا سٹریس ہوتا ہے نا یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈل کر دیتا ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اندرونی تو ویک کرتا ہی کرتا ہے لیکن آپ کی صحت پہ بھی اثر ڈالتا ہے. تو پھر میں نے نا خوش رہنا سٹارٹ کیا، میں نے ہنسنا سٹارٹ کیا، میں نے ہر بات کو لیٹ گو کرنا سٹارٹ کیا. تو یقین مانے پرسنالٹی میں بہت ہی خوبصورت چینج آیا اور سکن میں بالوں میں آیا ہی آیا. اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھی جو کھانے پینے کے حوالے سے تھی، ان چیزوں نے میری بہت ہیلپ کی، بہت ہیلپ کی. اگر آپ وہ چاہیں گے نا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر دوں گی. پہلے میں بہت زیادہ سپلیمنٹ یوز کرتی تھی، کولیجن کے پاؤڈر یوز کرتی تھی، سپلیمنٹ یوز کرتی تھی. میں ان کو اب بھی غلط نہیں کہہ رہی، لیکن وہی پیسے اب میں نے شفٹ کیے ہیں کہ اب میں جو ہے نا اپنے وہ سارے جو پیسے تھے نا وہ اب میں جو ہے نا اپنے فوڈ پہ لگاتی ہوں، مطلب پروٹین پہ، غذا پہ. تو مجھے سپلیمنٹ سے زیادہ جو آپ چیزیں فائدہ دے رہی ہیں نا وہ ہے میری غذا. میں جو وہ سپلیمنٹ پہ لگاتی تھی نا پیسے، وہ میں اپنے سارے فوڈ پہ لگاتی ہوں. تو کیا کیا میں لیتی ہوں سپلیمنٹ کے سبسٹیٹیوٹ میں اگر آپ کہیں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. بھائی جہاں جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی مل کے جو ہے نا آپ کی لائف میں بہت ہی پازیٹیو چینج لاتی ہیں. روز نہانا، کنگھی کرنا، اس کے بعد جو ہے نا اپنے خیال کرنا ساری اس چیزوں کا. بعد میں کہیں نہ کہیں مجھے جا کے یہ لگتا ہے کہ یہ اسکن کیئر آپ کے لیے ورک کرتی ہے. آپ بہت زیادہ موٹی ہیں پہلے جس طرح میں تھی تو اپنے آپ کو تھوڑا فزیکلی بھی فٹ رکھیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ خود ایکٹیو ہوں گی تو آپ اپنا ساری ان چیزوں کا خیال رکھ پائیں گی. باقی اپنے آپ کو جیسے
جیسی بھی ہیں قبول کریں۔ یہ جو ساری ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں لگے گا، لیکن تھوڑا سا آپ کا وقت لگے گا، آپ بہت زیادہ گروم ہو جائیں گی، آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ گروم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ سارا نہیں بھی کرنا چاہتی، آپ خود کو ایسے ہی پسند ہیں تو بس ایسے ہی پسند ہے، پھر لوگوں کے کمنٹس، لوگوں کے یہ جو ہے نا باتیں آپ کو افیکٹ نہ کریں کہ آپ موٹی ہو گئی ہیں، ہے آپ کالی ہو گئی ہیں، ہے آپ جو ہے نا بال آپ کے ایسے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا اپنے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، کیونکہ جو شخص آپ کا ساتھ دے گا مرنے تک وہ ہے آپ کی باڈی اور آپ کی اپنی ذات۔ تو آپ نے اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے، کسی کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا میرا ہسبینڈ کیا کہے گا، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا بہت زیادہ پیارا دکھانے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ کچھ اس طرح کے پوائنٹ تھے کھانے پینے کے بارے میں، اگر میں بتانے بیٹھوں نا تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے ایسے فوڈ ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وہ بھی اتنے ہائی کاسٹ کے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو لے نہیں سکو گے، تو وہ بھی مطلب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کے پوائنٹ اور یہ سبھی ویڈیوز، یہ سبھی جو ٹپس تھی نا، یہ آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور اپنی اس ایسی کسی پیاری کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے جو جس کو یہ لگتا ہے کہ صرف مہنگی کریمیں لگانے سے بہت ہم بدل سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود کا خیال رکھنا، خود کو صاف کرنا، یہ آپ کو بہت زیادہ گروم کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ٹپس تھی نا یہ میں فالو کرتی ہوں، اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کیے بغیر پیاری لگ پاتی ہوں یا دکھ پاتی ہوں۔ آپ بھی یہ سارا کچھ کر سکتی ہیں، اپنے بجٹ کو آڑے میں نہ آنے دیں، آپ گھر میں رہ کر بھی پیاری لگ سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔